وہ ہر رکعت میں قل اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر شریعت کے کسی معاملے میں آپ کو شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو آپ نبی کی بارگاہ سے اس مسئلے کا حل طلب کریں۔ آپ کو کسی شخصیت کے پاس نہیں جانا ہے۔ صحابہ ابو بکر کے پاس نہیں گئے، عمر کے پاس نہیں گئے، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، مسئلہ حل کر سکتی تھی، لیکن نبی کی موجودگی میں صحابہ کہیں نہیں گئے سوائے دربار رسالت کے، اور جہاں پہنچ کر انہیں اپنے مسئلے کا حل معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے مگر آپ کی حدیثیں موجود ہیں، لہذا کوئی بھی مسئلہ آئے تو مسئلے کا حل دربار رسالت سے طلب کیا جائے، وہاں پہنچا جائے۔ جی فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو مفتی صاحب بتائیں گے، کوئی مسئلہ درپیش ہو ملا صاحب بتائیں گے، ارے ملا کون ہے بھائی، تو مفتی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو ایسا کیوں کرتے؟ تو نبی نے کہا جاؤ پوچھو، سنو یہی چاہیے صلی اللہ علیہ، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل اللہ پڑھتے ہیں، جاؤ پوچھو۔ فسألوہ، آ کر کے انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھئی تم ہر رکعت میں جو قل اللہ اس میں ڈال دیتے ہو، ہم نے اس وقت نہیں پوچھا، ہم نے نبی سے پہلے پوچھا، پھر نبی یہ کہہ رہے کہ تم سے پوچھا جائے، لہذا ہم نبی کے کہنے کی وجہ سے تم سے پوچھیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک جواب دیا انہوں نے، کہا لأنها صفت الرحمن، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت ہے اللہ کی، یعنی گویا پورے قرآن حکیم کا دل اگر کہا جائے، روح کہی جائے تو یہی سورہ کریمہ ہے جو شروع سے قرآن کو ایک بیٹے تین قرآن کو علماء کے ایک نکتہ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جی کفواً احد، اس کو 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس عبارت کو، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لَهُ كُفُوًا، یعنی 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو چھٹا جملہ نازل فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے علاوہ بقیہ 5 طریقوں سے پڑھنا تو درست ہے، مگر وہ مفہوم جو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ادا کرتا ہے وہ 5 جملے ادا نہیں کر سکتے، یہی جملہ ادا کرتا ہے۔ اور ایک مفسر نے تو بڑی عجیب بات کہی کہ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَةٌ فِي آخِرِهَا وَاوٌ لَازِمَةٌ مَا قَبْلَهَا ضَمَّةٌ، پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں واو ہو اور اس کے پہلے پیش ہو، پوری عربی زبان میں۔ فَجِيءَ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ، اللہ اکبر، یہ کلمہ ایسا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، ثانی ہے ہی نہیں اس کا، اس ذات کے لئے لائے گا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ فَجِيءَ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں، چلو ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے کہو، ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، قل ہو اللہ سے محبت ہونے کے، اور قل ہو اللہ میں توحید بیان کی گئی، لہذا مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں، ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں، محبت کی وجہ سے۔ نبی نے کہا جا کر کے ان سے کہہ دو کہ تم قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اخبروا ان اللہ یحبہ، ان کو بتا دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی سے اللہ محبت کرے، دنیا والے تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہی رہتے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے توحید کا، اور بہت بڑی عظمت ہے توحید کی کہ اس توحید کی وجہ سے ایک سورہ سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے پیار کرنے لگے، کتنی بڑی بات ہے۔ اخبرو، نبی نے فرمایا خبر دے دو، بتا دو ان کو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، کوئی بھی برائی آدمی کر رہا ہے، کوئی بھی برائی کر رہا ہے،
اسے بخشے جانے کا امکان ہے، لیکن ایک حرکت کر لے تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جی کیا ہے اس توحید کا جو اپوزٹ ہے شرک۔ جی اور ایک حدیث پاک میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ جیسے بڑے وہ حدیث پڑھ لیتے پھر استدلال کرتے ہیں اس حدیث کا۔ وعن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غير مستحيل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه من العذر إلى الله ومن أجل ذلك بعث الله المبشرين والمنذرين ولا أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك بعد الله الجنة رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو پوچھوں گا نہیں کچھ، ڈائریکٹ اس کو سیدھی تلوار سے ماروں گا اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لضربته بالسيف غیر مستحيل، آڑی ادھر ادھر نہیں، سیدھی ماروں گا گردن کٹ جائے گا ہو جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لیا تو اس آدمی کی گردن اڑا دوں گا، میں کچھ پوچھوں گا نہیں۔ کہتے ہیں یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں تعجب ہوتا ہے سعد ابن عبادہ کی غیرت پر؟ اور اللہ کی قسم میں سعد ابن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے غیرت مند ہے۔ اللہ سعد ابن عبادہ غیرت مند ہے، ان سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا رب ہے اللہ۔ اور اسی غیرت کی وجہ سے، غیرت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ الحمیۃ التي تعتری الانسان حین یری فی اہلہ ما لا یرضی۔ غیرت کس کو بولتے ہیں؟ اگر وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو ناپسند کرتا ہے، دیٹ از کالڈ غیرت، اس کو غیرت بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو الحمیہ الغیرہ التي تعتری الانسان حین یری فی اہلہ ما لا یرضی، ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہے۔ بیوی ایسی حرکت کرتی ہے جو شوہر کو پسند نہیں ہے، اس کی بیٹی کے اندر ایسی گڑبڑی ہے جس کو وہ دیکھ کر اظہار نفرت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو شرک سے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی بیوی آدمی کی اس کو جھاڑو سے روز مارتی ہو، اٹھا دیتی بار بار جھاڑو سے مارنے لگے تو برداشت کر لیجیے جی، کوئی تکلیف پہنچائے صبر کر لیجیے، اور آدمی صبر کر لیتا ہے اگر عورت وفادار ہے۔ لیکن اگر کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی خدمت کرنے والی ہو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا چکر کسی دوسرے مرد سے ہے، اس کا تعلق کسی دوسرے مرد سے، ایک غیرت مند آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرے گی تو اس کو اپنے عقد نکاح میں رکھے، صاحب والے عقد سے جدا کر دے گا، فوراً ہٹا دے گا، چل یہاں سے نکل۔ اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے تجھ کو پیدا کیا، 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا، میں نے 3 تاریکیوں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر تیری پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو روشنی کا محتاج ہوتا ہے جی۔ ابھی روشنی نہ رہے تو آپ مجھ کو، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ آدمی محتاج ہے کہ کوئی چیز بنائے تو روشنی میں بنائے گا، وہ اندھیرے میں کوئی چیز بنا نہیں سکتا، روشنی کا مطلب۔ اللہ فرما رہا ہے میں تم کو 3 اندھیروں میں بناتا ہوں۔ ایک تو بچے داری جو ہوتی ہے، رحم جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک اندھیاری ہے، ایک اندھیرا ہے، اور اس کے بعد مشیمہ ہے، کھیڑی جس کو بولتے ہیں، وہ اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد پیٹ ہے۔ 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بناتا ہے۔
کسی نے پوچھا یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان کو آکسیجن کیسے مل رہی تھی, کیسے زندہ رہے؟ ارے بے وقوف آدمی, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو کیسے رہتا ہے, وہاں آکسیجن کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں کیسے زندہ رکھتا ہے؟ ایسے ہی اس نے حضرت یونس کو بھی زندہ رکھا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں 3 تاریکیاں ہیں, اور وہاں یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پیٹ میں ڈالا تو وہاں بھی 3 تاریکیاں ہیں. ایک تو مچھلی کا پیٹ ہے, اور دوسرے وہ پانی کے اندر ہے. پانی کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ میں گئے ایک اندھیرا, اور مچھلی پانی کے اندر دوسرا اندھیرا, اور تیسرے رات کی تاریکی, سمندر کی تاریکی, اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. گویا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں, ماں کے پیٹ میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد بچے کو اپنے حکم سے باہر نکالتا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ گڑ گڑائے کہ رب تعالیٰ غلطی ہو گئی, میں تیرے حکم کے بغیر بستی سے نکل آیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر ساحل کے اوپر الٹ دیا, باہر نکال دیا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. وہاں 3 تاریکیاں ہیں, یہاں بھی 3 تاریکیاں, اور لا الہ الا انت سبحانک. لہذا اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو یہ کلمہ ضرور پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, اس کلمے کو بار بار پڑھیں. یہ دعا یونس سی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی, توحید ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, اور جن مذاہب کا یہ قول ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ آسمانی کتاب ہے, تمام آسمانی کتابیں محرف ہو چکی ہیں, اس میں تبدیلی ہو چکی ہے, لوگوں نے اپنی اپنی باتیں ملا دی ہیں. تورات ہو, انجیل ہو, وید ہو, قرآن ہو, ان تمام چیزوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے, لیکن جو چیز پرفیکٹ ہوتی ہے, حقیقی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں نور بن کر کے چھپتی رہتی ہے ان کتابوں کے اندر. اور جو بھی کتاب آپ اٹھائیں آپ کو توحید کی روشنی مل جائے گی. چلیے پڑھ لیتے. جی, اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی, زندہ ہے, جو زندہ ہو وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے, جس کو ناش نہ کیا جا سکے, جو ناش نہیں ہوتا, جو مٹ جائے, جو ناش ہو جائے, وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا. گیتا کے لوگ دیکھیں گے, اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم ویناشم اویسیاسیا نکشچت کرتم ارہتی. اس میں خطب الرحمن ایک بڑی عجیب بات ہے. اب ہے, اب آدھا با اور یا. اب کا مطلب ہوتا ہے مبنی, مورب نہیں, مبنی ہوتا ہے. جی سنسکرت مطلب سنسکرت طالب علم. اب کا مطلب ہوتا ہے مبنی, یعنی زمی ٹلت زما ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت. اس کے اوپر اعراب آتا ہی نہیں ہے نا, اس کے اوپر ہاولا ہے تو ہاولا تھوڑے ہوتا, ہاولا تھوڑے. زمی ٹلت زما ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت, وہ بدلتا ہی نہیں, متغیر ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہاں ایشور کو اب میں کہا گیا ہے, مبنی ہے وہ, اس کے اوپر اعراب آتا ہی نہیں ہے. جی, ایک حالت پر متغیر نہیں ہوتا ہوگا. یہ ترجمہ دیکھیں, اویناشی تو, یہ عجیب زبان ہے, توریکو اور الٹا پیش. تو مانے واستو میں, حقیقت میں, ان فیکٹ. تو مانے کہا اتنا, ایک حرف ہے اس کے اوپر خالی ماترا ہے. ترجمہ کتنا لمبا ہے, ان فیکٹ, ایکچولی, حقیقت میں. دیکھ رہے ہیں, فی الحقیقت, یعنی عربی بھی لائیں گے تو 2-3 لفظ لائیں گے, انگلش لائیں گے تو 2-3 لفظ لائیں گے. اس میں خالی ایک حرف ہے, اور حرف پر خالی ایک ماترا ہے الٹا تو کا. تو مانے واستو میں. تو اویناشی, واستو میں, حقیقت میں تو اویناشی ہے. تو الحج ہے, تیرا کوئی وناش نہیں کر سکتا. جو وناش کے لائق ہو وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اویناشی تو تت ودی, تت ودی, تجھ کو ودی سمجھ, یعنی تجھ کو اے ایشور
تجھے اوناشی سمجھا جائے، اور این سرومدم تتم، اور جس کے دوارا یہ پوری کائنات گھری ہوئی ہے۔ تت کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور تت کا مطلب ہوتا ہے گھیرنے والا، گھیرنے والا۔ جی یہ عجیب و غریب زبان ہے یہ۔ تت مانے وہ اور تت مانے گھیرنے والا، تو پوری کائنات اس کے دوارا گھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ کڑکڑ میں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے کائنات گھری ہوئی ہے، تو جو محیط ہو محاط میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے، اس کی عجیب و غریب تعبیرات کی ہے، لوگوں نے کیسے کری ہے؟ گرامیٹیکلی غلط ہے۔ تو اوناشی تو تتودی این سرومدم تتم اوناشم اویسیاسیا، اس ہوتا ہے اس مانے کا، تو اب یس اس مبنی کا، ایشور کا جو مبنی ہے، اور یس سے جس کا، تو یہ مانے ہوتا ہے یہ کا مطلب جو، تو نکشچت کر تمرہتی، اس کو کوئی مارنے کے یوگ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، معبود کے لیے ضروری ہے کہ اوناشی ہو، اور نکشچت کر تمرہتی، اس کو کوئی مارنے کے یوگ ہی نہ ہو، ارہت، جی اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو الحی جو مرتا نہیں، جس کو کوئی مار نہیں سکتا، وہی باتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھ لو کتنے لوگوں کو معبود مانا جا رہا ہے، وہ مرے کہ نہیں مرے، اندازہ لگا رہا، جو مر گئے وہ جو وناش والے، جن کا وناش ہو سکے، جو اوناشی نہیں ہے، سارے کے سارے گئے معبود نہیں ہو، معبودان باطل ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے۔ جی دوسرا شلوک دیکھیں، بہت پیارا ہے، اچھا سے، میا تتمدم سروم جگدویکت مورتینا متستھانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشو اوستھتہ۔ یہ عجیب و غریب شلوک ہے۔ میا مانے میرے دوارا، اہم ماں میا میں مت میں مئی۔ اچھا دیکھو ان لوگوں نے کیسے اس کے اندر گڑبڑی کی ہے، مت کا ترجمہ انہوں نے مئی کا کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا تو حیران ہوں میں کہ گرامیٹیکلی ترجمہ غلط ہے۔ جی کیا میا تتمدم سروم، ادھر بنیے یہ پوری کائنات میرے دوارا گھری ہوئی ہے، اور میں کیا ہوں؟ اویکت مورتینا، میں ایسا شخص ہوں، میں ایسی ہستی ہوں جو اویکت ہے۔ اویکت ویکتی کے، ارے بھائی آپ کیسے ویکتی ہیں؟ ویکتی مانے جو دکھائی دے، اور اویکت مانے جو دکھائی نہ دے، اور مورتی مانے شخصیت۔ تو میں اویکت مورتی ہوں، انسین ہوں میں، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں کہی گئی ہے اور جو قرآن میں کہا گیا۔ چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں، ابھی اس شلوک پر رکے رہو۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في کتاب التوحید۔ آپ نے خاص چیز مارک کر رہے ہیں کہ کوئی بھی حدیث پڑھی جائے، سب کتاب التوحید کی۔ جی مارک کیا آپ نے بھی نہیں مارک کیا؟ جی بڑی سعادت کی بات ہے رب تعالیٰ کے میرے اوپر کہ میں جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ سب کی سب کتاب توحید میں، سب کا تعلق توحید سے ہے۔ جی اور جو شلوک پڑھا ہوں ان کا بھی تعلق توحید سے ہے۔ میا تتمدم سروم، میرے ذریعے پوری کائنات گھری ہوئی ہے، میں محیط ہوں، لہذا محاط میں نہیں آ سکتا، اور اویکت ہوں، جب مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو میری پکچر، میری تصویر، میری مورتی کیسے بنائی جا سکتی؟ جی کیسے؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں، انسین ہوں میں، اویکت ہوں۔ اور مت، یہاں دیکھو گڑبڑی ہوئی ہے، مت ستھانی مجھ سے استھت ہے، مت مانے مجھ سے